المومنین عائشہ صدیقہ کا حکم ہے، اس میں کسی نے آ کے آقا کو بھی نہیں پکارا، روضہ پہ کھڑے ہو گئے اور قبر رسول سے توسل کیا، تو پتا چلا کہ روضہ رسول سے اور گنبد خضرا سے بھی وہ فیض ملتا ہے جو تاجدار کائنات خود عطا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، جو فیض تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ملتا ہے اسی فیض کا عکس قبر مصطفیٰ سے ملتا ہے، جو فیض قبر مصطفیٰ سے ملتا ہے اسی کا عکس گنبد خضرا سے ملتا ہے، جو فیض گنبد خضرا سے ملتا ہے اسی کی شعائیں مدینہ کے گلی کوچوں سے وہ فیض عطا ہوتا ہے۔ دراصل منبع ایک ہے فیض کا، توسل کا، شفاعت کا، عطا کا، سخا کا، وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ ذات مصطفیٰ کے فیض کی کرنیں 400 عالم پھیل رہی ہیں، اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے توسل کے لیے نہ قرب درکار ہے نہ بود۔ جو امتی چاہو مصطفیٰ کو پکارے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کی جھولی وہی خیرات کے ساتھ بھرتے ہیں۔ اب آئیے آگے چلیے، اب اس حدیث کی میں جرا کر اس حدیث پر میں جر و تعدیل کی بات کر رہا ہوں۔ اب تیسرے راوی اس کے عمرو بن مالک نکری ہے، عمرو بن مالک نکری۔ امام ابن حبان نے ان کو ثقہ کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کو ثقہ کہا، اور ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کو شامل کیا اور ان کی ثقات پر کہا کوئی شک نہیں، اور امام اسقلانی نے تقریب التہذیب میں کہا عمرو بن مالک نکری صدوق ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اور امام یہ حسن بن موسیٰ ان تمام، عبداللہ بن علی بن مدینی سمیت امام اسقلانی، جس کسی نے ان کے بارے میں ضعف کا ظن کیا، کمزوری کا ظن کیا، اس کو حافظ ابن حجر نے یہ کہہ کر کہ یہ گمان ہے لا تقوم بہ حجہ، اس کے ظن کو رد کر دیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے۔ اور پھر امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کی ثقافت کو بیان کیا، پھر امام ابن عدی نے الکامل میں عمرو بن مالک النکری کی ثقافت کو ملا دیا۔ اب یہاں کیا ہوا؟ علمی خیانت ہے یا علمی کمی ہے، جہالت ہے، کوئی سبب ہے؟ جب اس پر جرا کی عمرو بن مالک نکری تو اس کو بھی کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہیں۔ وہ ضعیف کیوں کہا؟ کہ عمرو بن مالک نام کے بھی دو راوی ہیں، عمرو بن مالک نام کے دو راوی ہیں، اور یہ فرق امام ابن عدی نے الکامل میں جا کے سمجھایا، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں سمجھایا، اور امام ابن قدامہ نے المغنی میں، اور امام اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں جا کے بات سمجھائی۔ ایک عمرو بن مالک راسبی ہیں اور ایک عمرو بن مالک نکری ہیں۔ راسبی کے اوپر ضعف کا، ضعیف ہونے کا الزام آیا ہے، اور یہ عمرو بن مالک راسبی نہیں جن کو ضعیف کہا گیا، یہ عمرو بن مالک نکری ہیں جن کی ثقافت پر ہر امام نے قول کیا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ناصر الدین البانی، پچھلے زمانے کے سعودی عرب کے سلفی عالم، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ عمرو بن مالک نکری ثقہ ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر لکھا۔ یہ دوسرے راوی ہو گئے۔ اب آخری راوی اوپر حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرنے والے ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ ہیں۔ اب ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ، ان کے لیے حدیث کا انکار کرنے کی خاطر بعض لوگوں نے اب یہ کہہ دیا، الزام غلط لگا دیا کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ہی نہیں کیا، ام المومنین سے ان کا ملاقات اور سماع ثابت نہیں، یہ بھی غلط تہمت ہے، اور علم الحدیث سے جہالت کی وجہ سے۔ اب اس پر سنیے، امام مسلم نے روایت کیا، امام مسلم حضرت ابو الجوزاء کی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر امام مسلم نے ابو الجوزاء کی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے صحیح مسلم میں لے لی ہے تو دنیا کے کسی اور شخص کو ان پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کی سماع ثابت نہیں۔ امام مسلم نے قبول کیا، امام مسلم سے بڑا محدث کسی واقعے کے پیٹ سے جب آئے گا تو اس کی بات سنیں گے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں، آگے سنیے، اب یہ امام مسلم کی بات تھی، اب ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ اگلے راوی،
اس پر امام بخاری کا فیصلہ سن لیجئے. التاریخ الکبیر جلد 2 صفحہ 7 سے لے کر 16 تک امام بخاری نے ان کا ترجمہ، ان کے احوال بیان کیے. اور امام بخاری کہتے ہیں یہ کہنا حدیث توسل اور قبر رسول سے وسیلہ کرنے کا محض انکار کرنے کی خاطر یہ کہنا کہ حضرت ابو الجوزا نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سماع نہیں کیا، کتنی جہالت کی بات ہے. امام بخاری کا فیصلہ سنیے. امام بخاری التاریخ الکبیر جلد 2 صفحہ 7 سے 16 تک لکھتے ہیں وقال لنا مسدد عن جعفر ابن سلیمان عن عمرو ابن مالک النکری عن ابی الجوزاء قال قمت مع ابن عباس وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما 12 سنہ. امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الجوزاء نے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں 12 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں. امام بخاری تاریخ الکبیر میں لکھیں کہ وہ 12 سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سماع کرتے رہے. اور فرماتے ہیں وما من القرآن آیت الا سألتهم عنها، اور خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت بھی وضاحت طلب ایسی نہ تھی جس کا معنی اور شان نزول کی نسبت میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نہ ہو. اٹھا کے دیکھیے تاریخ الکبیر امام بخاری کی. پھر امام ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد 7 صفحہ 224 پہ لکھتے ہیں کہ امام ابو الجوزاء کہتے ہیں کہ میں 12 سال تک حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر کے ساتھ مجاور 12 سال رہا. وہی زمانہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، اور کوئی آیت ایسی نہ تھی جس کی نسبت میں نے ان سے وضاحت اور تفصیل نہ پوچھی ہو. اس کو امام ابو نعیم اصبہانی نے بھی روایت کیا. اور ابو الجوزاء کی ام المومنین سے ملاقات بھی ثابت اور معاشرت بھی ثابت. لہذا تدلیس کا الزام لگانا سراسر جہالت اور امام مسلم کے مذہب کے خلاف. اور امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ ابو الجوزاء کی روایتیں ان عائشہ کے الفاظ کے ساتھ کافی صحیح روایات کو بیان کیا ہے امام ابو نعیم نے. یہ اعتراض بھی رد ہو گیا. پھر اس کے بعد اس توسل کا انکار کرنے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حکم ہے، کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد تو نہیں ہے. بھلے حضور کے وصال کے بعد کی بات ہوگی تو کس کا حکم لیا جائے گا؟ جب بات حضور کے وصال کی بات ہے، اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بات حجت نہیں تو امت میں کس کی بات حجت ہے؟ اور صرف ان کا حکم نہیں، کسی اور صحابی نے انکار نہیں کیا. تمام صحابہ اجماع انہوں نے اس حکم کو قبول کیا اور اس پر جا کر عمل درآمد کیا. اور پھر اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے ایک عجیب بات کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سوراخ کیا تھا آقا علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر چھت میں، وہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ روضہ اقدس کی چھت میں سوراخ کا کوئی وجود نہیں تھا. اب علامہ ابن تیمیہ اس حجرہ مبارک میں رہنے والے تو نہیں ہیں، ان کا ایک جملہ سند بنا دیا جائے وہ سوراخ کا موجود نہیں تھا. اس میں علامہ ابن تیمیہ کی بات میں کتنا وزن لے لیا جائے. انہوں نے انجینئرز کو ساتھ لے کے ٹٹولا ہے جا کر، ایک گمان دیا ہے. اس کو علم نہیں ہے سوراخ کا، ان کو اوروں کو علم ہے. ابن تیمیہ کی اس بات کو بنیاد بنا دیا جس کی کوئی حیثیت فن حدیث میں نہیں، کہ ان کا کہنا کہ سوراخ نہیں تھا، اس جملے کی کیا حیثیت ہے اصول حدیث میں؟ سنیے، جبکہ ان کے مقابل امام دارمی جیسے امام حدیث جو امام بخاری کے بھی شیخ ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ سوراخ تھا. جو حضرت عائشہ صدیقہ کے حکم کے مطابق سوراخ کر دیا گیا، تو امام دارمی کی مانے یا علامہ ابن تیمیہ کی مانے کون زیادہ عالم تھا قریب کے زمانے کا؟ پھر امام سمہودی بیان کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے قول کو رد کرتے ہوئے وفاء الوفا میں. وہ امام سمہودی کہتے ہیں وفاء الوفا جلد 2 صفحہ 560 کہتے ہیں جان لیجئے کہ مدینہ کے لوگوں کی آج تک یہ سنت ہے جو سوراخ حضرت عائشہ صدیقہ نے کروایا تھا روضہ رسول کی چھت پر توسل کے لیے، وہ آج تک قائم ہے. جب قید ہوتا ہے
تو معصوم سید زادے بچے کو اٹھا کر وہ سوراخ آج بھی کھولتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ اب یہ امام سمودی نے بیان کیا کہ قبلہ رخ وہ کھڑکی ہے، سوراخ آج بھی کھولتے ہیں، اور آپ اگر مدینہ پاک جائیں تو جا کے دیکھیے۔ اب بتاتا ہوں، گنبد خضرا کے مواجہ شریف کی جانب جدھر آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے، مواجہ شریف چہرہ مبارک، باہر کی طرف چلے جائیے، رات کے وقت یا دن کے وقت روشنی میں دیکھیے گنبد خضرا کو۔ اوپر گنبد خضرا کے اوپر جو قلی ہے، اوپر اس کے نیچے آپ کو اتنی موٹی ابری ہوئی جگہ نظر آئے گی آج بھی۔ اب جو شخص عمرے پر جائے دیکھے، ابری جگہ نظر آئے گی، اور اس ابری ہوئی جگہ کے ساتھ چھوٹا سا رسا یا زنجیر سبز رنگ کا گنبد خضرا کا رنگ کر دیا گیا، وہ بھی اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، آج تک چپکا ہوا ہے۔ ارے اس موجودہ صدی تک اہل مدینہ کا یہ عالم تھا، اس صدی تک کہ جب قحط ہو جاتا، بارش نہ ہوتی، تو اہل مدینہ حضور کی آل میں سے کسی سید زادے چھوٹے 5 6 7 سال کے بچے کو اوپر چڑھاتے، اور وہ جو حضور کی قبر انور کے اوپر چھت میں سوراخ تھا، اوپر جو کمرے تعمیر ہوتے گئے، گنبد بنتے گئے، سوراخ کے اوپر سوراخ ہر چھت میں رکھا جاتا رہا، اور زنجیری کھینچی جاتی رہی، حتیٰ کہ آخری گنبد خضرا کے باہر اس سوراخ سے زنجیری یا رسہ باہر کھینچ دیا گیا۔ اس رسے کی ڈور ساری نیچے حجرہ عائشہ کی چھت تک جاتی تھی، اور اہل مدینہ میں جب قحط ہوتا، ابھی 100 سال پہلے تک وہ سید زادے کو کھڑا کرتے، وہ رسے کو کھینچتا، سارے روشن دان کھل جاتے، جب آخری سوراخ بھی کھلتا تو مدینے کا قحط دور ہوتا، بارش آتی تھی۔ اس عمل کو آج ترک کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں اور روایت البدایہ والنہایہ میں جلد 5 صفحہ 167، اور علامہ ابن تیمیہ، خود علامہ ابن تیمیہ اقتضاء الصراط المستقیم میں بیان کرتے ہیں صفحہ 373، اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 167، اور امام ابن ابی خیثمہ بیان کرتے ہیں، حافظ ابن اسقلانی الاصابہ میں بیان کرتے ہیں، اور امام اسقلانی فتح الباری میں بیان کرتے ہیں، ابن ابی شیبہ کی روایت، اور سب کہتے ہیں صحیح الاسناد ہے یہ روایت۔ اور وہ کیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور واقعہ آیا، وہ مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں لوگوں کو قحط کی صورتحال درپیش ہو گئی، قحط کی، اور بہت بڑا قحط ہوا۔ اس قحط کے عالم میں وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی قبر انور پر، حضرت بلال بن حارث مزنی ان کا نام، آقا کے مزار اقدس پہ گئے، اور قبر انور پر آ کے آقا سے استغاثہ کیا۔ اس حدیث کو جو میں کوٹ کر رہا ہوں، میں سب حوالے دے چکا ہوں، ان تمام ائمہ اور علماء نے بیان کیا، اور سیف بن عمر تمیمی نے الفتوح الکبیر میں بلال بن حارث مزنی سے، اور امام قسطلانی نے المواہب نے، اور امام ابن ابی شیبہ کی اصل یہ حدیث ہے صحیح اسناد کے ساتھ، اور ابن ابی شیبہ امام مسلم کے شیخ ہیں، امام مسلم کے شیخ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑا قحط پڑ گیا، تو یہ صحابی بلال بن حارث مزنی آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت قحط میں مر گئی، آپ بارش لے دیجئے۔ قبر انور پر آ کر کہا، اور پھر وہ سو گئے۔ آقا علیہ السلام ان کی خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے کہا کہ جا
عمر کو جا، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، عمر کو جا کے خوشخبری سنا کہ تمہیں بارش عطا کر دی گئی، قحط دور کر دیا گیا، اور فرمایا ساتھ عمر کو یہ بھی بتانا، عمر کو ساتھ یہ بتانا کہ وہ احتیاط سے کام لے۔ یہ حدیث جو میں کوٹ کر رہا ہوں ابن ابی شیبہ کی مصنف حدیث نمبر 32,002 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، یاد کر لیں۔ اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا دلائل النبوت جلد 7 صفحہ 47، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں، اور الغرض میں باقی سب حوالے آپ کو دے چکا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور قال اسنادہ صحیح۔ آقا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت مالک الدار روایت کرتے ہیں، مالک الدار، اصاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استسقِ لامتک فانه قد هلكوا فاتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فاقرئه السلام واخبره انكم مسقيون وقل له عليك الكيس عليك الكيس فتى عمر فاخبره فبكى عمر ثم قال يا رب لا آلو الا ما عجزت عنه۔ رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی فی الدلائل وقال ابن کثیر اسنادہ صحیح وقال العسقلانی روا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح۔ آقا علیہ السلام خواب میں آئے، مالک الدار روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں قید سالی پر، تو آقا علیہ السلام نے خواب میں پھر ان کو کہا کہ جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ تم سیراب کیے جاؤ گے، اور یہ بات کہہ دینا کہ دشمن اے عمر تمہاری تلاش میں ہے، دشمن تمہاری جان کے در پہ ہے، ہوشیار رہو ہوشیار رہو، تدبیر سے کام لو تدبیر سے کام لو۔ حضرت مالک الدار نے آ کر سیدنا فاروق اعظم کو یہ خواب سنایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، عرض کیا باری تعالیٰ میں اپنی تدبیر میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، مگر اگر کسی کام میں عاجز ہو جاؤں میرا بس نہ چلے تو اس کا استثناء ہے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اور بہقی نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اب ایک اور سند ہے بہت بڑی یہ حدیث جس کو میں نے کوٹ کیا، اور میں نے کہا کہ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے تو روایت کیا ہی ہے، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور ابن عبد البر نے کیا ہے، امام سبکی نے اس سے استدلال کیا، امام ہندی نے کنز العمال میں اس کو روایت کیا، امام خلیلی نے کتاب الارشاد میں اس کو روایت کیا، کل محدثین اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث سے سند لی، اس کی اسناد کو صحیح کہا۔ اب آقا علیہ السلام کے مزار اقدس پر آ کے صحابہ کا معمول تھا کہ حضور کے مزار پہ آ کے آقا کو پکارتے، اور پکارنے کے بعد حضور سے توسل کرتے، استغاثہ کرتے، اور آقا عطا کرتے۔ اس حدیث کے بھی پہلے راوی اعمش ہیں، وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دیتا جاؤں، امام اعمش اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ حدیث اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، امام اعمش، اور کل ائمہ نے اپنی کتب صحیح میں ان سے روایت لی، اور ان پر اعتراض کیا گیا مدلس ہونے کا کہ امام اعمش نے تدلیس کی، جن سے سنا اس کو بیان نہیں کیا، یہ غلط الزام ہے۔ امام اعمش نے یہ حدیث خود روایت کی اپنے شیخ کا نام لے کر ابو صالح ذکوان السمان سے، اور امام ذہبی کہتے ہیں اور محدثین کہتے ہیں کہ جب اعمش کس سے سنا اس کا نام نہ لے تو تدلیس ہوتی ہے، مدلس ہوتا ہے، اور اگر اپنے شیخ کا نام لے، خواہ ابراہیم کا نام لے کے روایت کرے، ابن ابی وائل کا نام لے کے روایت کرے، ابو صالح سمان کا نام لے کے روایت کرے، تو اس میں تدلیس نہیں، وہ سند متصل ہوتی ہے۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 284 پر بیان کیا یہ اصول حدیث، اور واضح رہے کہ یہ حدیث مالک الدار کی امام اعمش نے تدلیساً نہیں بلکہ اپنے شیخ ابو صالح السمان کا نام لے کر متصلاً ان سے روایت کی ہے، الزام رد ہو گیا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اس واقعے پر بلا وجہ اور اعتراض کیے جاتے ہیں خود مالک الدار پر،
جو حدیث کی روایت کرنے والے مالک الدار ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ مالک الدار یہ مجہول ہیں، ان کے حالات معلوم نہیں کہ کون تھا، اس پر کس طرح اعتبار کر لے، چونکہ حدیث کا مدار ان کے خواب پر ہے کہ حضور ان کے خواب میں آئے. اب یہ بھی سن لیجئے، اعتراض باطل ہے. بنیاد فن حدیث نہیں ہے، بنیاد عقیدے کی خرابی ہے. چونکہ حضور کے فیض کا باغ کی بات ہے، توسل کی بات ہے، استغاثہ بالمصطفیٰ کی بات ہے، یہ بات گوارا نہیں ہے، ہضم نہیں ہوتی. اس لیے جھوٹا الزام لگا کر داف کا خیال پیدا کرتے ہیں. تو سن لے کہ مالک الدار کون ہیں، یہ بھی مجہول نہیں. مالک الدار یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے جن کو خواب آیا، یہ سیدنا فاروق اعظم کے اپنے آزاد کردہ غلام تھے اور مدنی تابعین کے پہلے طبقے میں سے تھے. اور ابو صالح سمان ان سے روایت کرتے تھے. اور مالک الدار نے حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کیا اور حضرت عمر سے روایت کیا. یہ مجہول نہیں ہیں، معروف ہیں. اور امام حافظ الخلیلی وہ بیان کرتے ہیں کہ مالک الدار ان کی ثقافت متفق علیہ ہے، جس پر اعتراض کی انگلی نہیں رکھی جا سکتی. ان کا نام تھا مالک بن ایاز. مالک بن ایاز انہوں نے سیدنا صدیق اکبر سے حدیث سنی اور روایت کی، فاروق اعظم سے سنی اور روایت کی، حضرت معاذ ابن جبل سے روایت کی، حضرت ابو عبیدہ سے روایت کی، اور ان سے ان کے دونوں بیٹے عون اور عبداللہ نے بھی روایت کی، اور ابو صالح زکوان السمان نے بھی روایت کی. اب اس سارے قاعدے کی روح سے بولیے، جس نے الف بے جیم بھی پڑھا اصول حدیث کا، وہ کیسے مجہول راوی ہو گئے؟ ابو صالح زکوان ان سے روایت کر رہے ہیں. پھر امام ابن خیثمہ ان سے روایت کرتے ہیں. فوائد داؤد بن عمر میں روایت کیا، امام بغوی نے روایت کیا، عبد الرحمن بن سعید بن یربوع سے ان کے ذریعے ان کی روایت کی گئی. اور ان تمام کتب میں پھر امام ابن سعد نے روایت کیا. مالک الدار کو کہا کہ مدینہ کے تابعین کے پہلے طبقے میں سے تھے. اور سیدنا فاروق اعظم نے مالک الدار کو اپنے گھر والوں کا نگران مقرر کیا تھا. جب سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے، انہوں نے انہیں وزیر خزانہ بنا دیا. چونکہ مالک الدار وزیر خزانہ تھے، نام ان کا تھا مالک بن ایاز. عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ نے جب وزیر خزانہ بنایا، اس وجہ سے ان کا نام مالک الدار پڑ گیا، یعنی وہ جو خزانہ کا گھر ہے اس کے مالک بنا دیا گیا ان کو یہ لقب. امام اسماعیل القاضی نے امام علی بن مدینی سے روایت کیا کہ مالک الدار وہ شخص ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور کے سرکاری خزانچی تھے. ابن حبان نے ان کو الثقات میں لکھا. اگر کوئی ایک محدث یا دو کہہ دے میں نہیں جانتا مالک الدور کیا کون تھے، ارے کسی کا یہ کہنا اس کو مانے یا اتنے ائمہ محدثین اور نکات علم الجرح و تعدیل کی تصریحات کو مانے. اب اس کے بعد یہ سارے ائمہ پھر اعتراض ابو صالح زکوان السمان کے لیے کی، ہر راوی پر بات کرنے کی کوشش کی. ابو صالح زکوان السمان ان کا اور مالک الدار میں کوئی انقطاع نہیں ہے، یہ گمان بھی باطل ہے. ابو صالح سمان بھی مدنی تھے اور صحابہ کرام سے حدیث سے روایت کرتے تھے، اور ان کا زمانہ مدینہ پاک میں رہنے کا. اور ابو صالح زکوان السمان اور حضرت مالک الدار ایک ہی وقت میں شہر مدینہ میں رہتے تھے. ان میں انقطاع کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اور امام مسلم کہتے ہیں اگر معاصرت ثابت ہو جائے تو حدیث صحیح کے لیے اتصال کافی ہے. اور یہ معاصرت ہی نہیں بلکہ مدینہ کے چھوٹے سے قصبے میں اکٹھے سال آ سال رہے. اور سیف بن عمر تمیمی نے ان کو روایت کیا ہے اور نام بلال بن حارث مزنی کا بھی لیا. لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے مزار اقدس سے بھی توسل اور استمداد کرنا جائز ہے. آزمائش اور ابتدا میں آقا کو پکار کر مدد طلب کرنا جائز ہے. قبر انور سے فیض لینے کے لیے آنا جائز ہے. اور توسل اور استمداد کا عقیدہ خیر القرون سے چلا رہا ہے آج تک. یہ حدیثیں اس کے اوپر ثبوت آ گئی. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام حدیث اگر سامنے رکھ لیں
اور اتبی کا واقعہ رکھ لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے استفادہ اور روضہ اقدس سے استغاثہ اور روضہ اقدس سے توسل، آقا علیہ السلام کے ذات اقدس سے توسل، حضور کا نام لے کر پکارنے سے توسل، حتیٰ کہ توسل کی یہ حقیقت، اس کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توسل کی اپنے آثار سے توسل کی خود اپنی زندگی میں ہدایت دی۔ آپ بخاری کو اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، ان تمام کتب میں ایک بات طے شدہ ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام دیکھیے جب کبھی بال کٹواتے، ایک تو تھا کہ صحابہ کرام، خاص بات ہے جب حلاق حجامت کرتا تو صحابہ کرام حضور کے ارد گرد طواف کرنے کی مانند گھومتے اور ایک بال بھی زمین پہ گرنے نہ دیتے۔ صحیح بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیثیں موجود ہیں، اور خود ایک ایک منہ مبارک اٹھا لیتے۔ یہ ایک بات، میں یہ حوالہ نہیں دے رہا، صحابہ کرام از خود منہ مبارک لے لیتے، میں یہ حوالہ نہیں دے رہا، میں حوالہ دے رہا ہوں صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1305، اور ترمذی کی سنن کتاب الحج حدیث نمبر 912، نسائی کی سنن کبریٰ حدیث نمبر 4116، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 12013، ابن حبان، ابن خزیمہ، حاکم، ھذا حدیث صحیح۔ صحابہ کرام از خود حضور کے منہ مبارک لیتے، یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مسلم ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جدا ہے، اس کو سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال لما رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ ونحر نسکہ وحلق، جب آقا علیہ السلام حج ادا کر چکے اور مقام جمرہ پر کنکریاں مار چکے، اپنی قربانی کا فریضہ ادا کر چکے، تو حلق وناول الخالق شقہ الایمن فحلقہ، پھر آپ نے سر مبارک مڑوایا، سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کیا، انہوں نے بال مبارک مونڈے، اور آقا علیہ السلام نے کہ جب بال مبارک مونڈے گئے، ثم دعا، اب حدیث سنیے، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی کی حدیث سے صحیح، دعا ابا طلحۃ الانصاری فاعطاہ ایاہ، جو منہ مبارک حجام نے اتارے تھے آقا علیہ السلام نے خود حضرت ابو طلحہ کو عطا کی۔ یہ بات توجہ طلب ہے، صحابہ کرام خود منہ مبارک ہاتھوں پہ لے لیں تو معاملہ جدا ہے۔ لوگ اس کو محبت بھی قرار دے سکتے ہیں کہ محبت میں بال لے لیے، ادب میں بال لے لیے، تبرک کے لیے بال لے لیے، ارے ایسے ہزاروں واقعات صبح و شام میرے آقا کے آثار کے ہوتے تھے، میں اس سے استدلال نہیں کر رہا ہوں، میرا استدلال یہ ہے حدیث صحیح سے، مسلم، ترمذی، نسائی سے، کہ بال اتروائے اور آقا نے بلا کر خود عطا کیے صحابہ کو۔ میں اس پر سوال قائم کروں گا آگے چل کر۔ ثم ناولہ الشق الایسر فقال احلق فحلقہ فاعطاہ ابا طلحہ، پھر بائیں جانب کے بال اتروائے، پھر ابو طلحہ کو بلایا، کہا ابو طلحہ بال لے لے۔ اب یہاں تک تو سوال یہ ہے، بال اتر رہے ہیں، آقا علیہ السلام خود حضرت ابو طلحہ کو بلا کر سر انور کے منہ مبارک عطا کر رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ حدیث کے لفظ سنیے، فقال اقسمہ بین الناس، فرمایا ابو طلحہ حکم ہے میرے بال صحابہ میں تقسیم کر دو۔ آقا علیہ السلام نے حکم کے ساتھ خود اپنے منہ مبارک صحابہ کرام میں تقسیم کیے۔ سوال یہ ہے کس نیت سے تقسیم کیے، کیوں تقسیم کیے؟ اگر صحابہ کرام خود لیتے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ادب میں لیتے، محبت میں لیتے۔ آقا علیہ السلام خود حجامت ہونے کے بعد اپنے بال حضرت ابو طلحہ کو بلا کے دے رہے اور فرماتے اقسم ہو بین الناس، کل صحابہ میں میرے منہ مبارک تقسیم کر دو۔ خود کس لیے تقسیم کروا رہے ہیں؟ اگر ان بالوں سے توسل نہ تھا، تبرک نہ تھا، ان بالوں کا فیض نہ تھا تو تقسیم کیوں کرائے صحابہ میں؟ آپ کیوں نہیں تقسیم کرتے اپنے بال لوگوں کو؟ حجامت کرنے کے لیے حجام آئے اور بال اتار کے
حاجی سیٹھ جب حجامت ہو جائے تو کہیں جے تقسیم کر دو، وہ اٹھا کے ادھر پھینک دیں گے. کیا کریں آپ کے بالوں کو؟ نعیم سیٹھ صاحب کدھر ہے؟ حجامت کروائیں، میں دونوں بھائیوں کو اکٹھا ہی کر دوں نا، اور اس کے بعد کہیں کہ یہ بال تقسیم کر دو، وہ اٹھا کے ماریں گے آپ کے بالوں کو. ہم نے کیا کرنا؟ سوال یہ ہے، ارے اگر ہمارے بال رسول پاک کے بالوں جیسے ہیں، اگر ہمارے بالوں سے جن سے کوئی نفع کوئی فیض نہیں، جن کا کوئی توسل و تبرک نہیں، اگر یہی حال مصطفیٰ کے منہ مبارک کا تھا تو حضور کٹوا کے بلا کے صحابہ میں تقسیم کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی. صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، حدیث صحیح میں نے کل حوالے دے دیے. امام نسائی نے، احمد بن حنبل نے، ابن حبان نے، ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے، کل ائمہ نے بیان کیا. وقال ھذا حدیث صحیح. حضور خود حکمن تقسیم کرواتے اپنے بال مبارک. کیوں تقسیم کرواتے؟ پھر آگے دوسری حدیث کوٹ کرتا ہوں. انس بن مالک راوی ہیں پھر، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے سیاستہ سے کتاب الحج، اور امام بہقی نے روایت کیا سنن کبریٰ میں، اور امام نووی نے ریاض الصالحین میں، اور شرح مسلم میں، اور عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں، عسقلانی نے تلخیص الحبیر میں، اور شوکانی نے نیل الاوطار میں. دوبارہ روایت کرتے ہیں اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر آقا نے جب بال مبارک اتروائے، ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يؤتيه الناس. بال اترتے جاتے تھے اور آقا صحابہ کرام میں خود تقسیم کرتے تھے، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو. ارے تاجدار کائنات خود اپنے منہ مبارک صحابہ کرام کو تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی، کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ پھر اسی طرح اگلی حدیث، وہ بھی صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں کتاب المناسک کے اندر، ابن حبان میں، ابو یعلا میں، بہقی میں، تمہید میں، ہر جگہ، اور کل ائمہ نے بیان کی کہ حلاق کو کہا واشار الی بجدہ الی الجانب الایمن ہکذا وقاسم شعرہ بین من یلی ثم اشار الی الحلاق والی الجانب الايسر فحلقه فاتاه ام سلیم. جو جو بال اترتے آقا خود تقسیم فرما دیتے. پھر بائیں طرف کے اترے، ثم قال ہا ہونا ابو طلحہ فدافعوا الی ابی طلحہ، ان کو دیا کہ تم بھی تقسیم کر دو. اب میرا سوال قائم ہے، خود کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام از خود کریں، سنبھالیں تو ادب ہے، محبت ہے. آقا کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ان بالوں سے کوئی توسل نہیں، ان بالوں سے کوئی تبرک نہیں، ان بالوں کا کوئی فیض نہیں، ان بالوں سے کوئی نفع نہیں، تو پھر کیوں تقسیم کرواتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے اثر مبارک کی ایک ایک چیز کا فیض تھا، اس کا توسل تھا، اس کی حقیقت. اور پھر آقا علیہ السلام کے صرف منہ مبارک کی بات نہیں، سمجھیے، اگر غسل کیا تو غسل کا پانی میرے آقا کا تقسیم ہوا، وضو کیا تو وضو کا پانی تقسیم ہوا، اگر پچنے لگوائے خون مبارک رکھا، جس نے وہ پی لیا اس کو کہا تجھے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ارے خون مبارک تو دم اقدس ہے. اگر بول مبارک کیا آخری ایام میں جب علیل تھے، پیشاب مبارک، بول مبارک پیالے میں، جس نے وہ پی لیا فرمایا مرتے دم تک تمہارے پیٹ کو مرض نہیں لگے گی. ارے جس رسول کے بول پاک کا فیض ہے اس کا توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے. جن کے خون مبارک کا توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے. ارے جن کے بالوں کا توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے، اس ذات کا توسل اور تبرک کا انکار کرنا. تو جیسے میں نے حدیث کے سارے روایتیں آپ کو بیان کی، اسی طرح حدیث میں عبید اللہ بن ابی رافع روایت کرتے ہیں، سلمہ امرأت ابی رافع، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آرام فرما تھے، اور پھر پانی منگوایا
اور پانی منگوا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں بیری کا پانی تھا، صاف کیا، منگوا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا گدا تھا اس پر بیٹھ گئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک دھلوایا، سر انور دھلوایا، اور جب سر انور دھلوایا اس کا پانی بہا اور اس کا قطرہ قطرہ ہم نے سنبھال لیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے چمکدار موتی گر رہے ہیں۔ پھر اور پانی لائی، اس سے سر مبارک دھویا گیا، اور جب ہو گیا تو فرمایا سلمہ اس برتن میں جو پانی ہے جاؤ کسی ایسی جگہ گرا دو جہاں کسی شخص کا پاؤں نہ آئے۔ اب اس کو امام طبرانی روایت کر رہے ہیں، جس پر کسی شخص کا پاؤں نہ آئے۔ وہ گئیں اور انہوں نے بجائے گرانے کے اس میں سے کچھ پی لیا۔ زمین پہ گرا دو ایسی جگہ جہاں پاؤں نہ آئے، اس میں سے پی لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پوچھا جب واپس آئیں، اور فرمایا سلمہ اس پانی کا کیا کیا، گرایا یا نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے کچھ تو میں نے پی لیا۔ آقا نے فرمایا کیوں پیا؟ اس نے کہا حضور مجھے زمین کی قسمت پہ رشک آ گیا کہ زمین پر حضور کے سر انور سے لگا ہوا پانی گرے اور میرے پیٹ میں نہ جائے، رشک آ گیا، تو میں نے حسد کی وجہ سے بجائے زمین پر گرانے کے خود پی لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، اور مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا اذهبی فقد حرمک اللہ بذلک علی النار، جاؤ سلمہ اس پانی کے توسل سے اللہ نے تم پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اسی طرح اگر آقا علیہ السلام نے کہیں پانی پیا، پانی پیتے اور کلی فرماتے اور کلی کر کے اس برتن میں ڈال دیتے، اور پھر ڈالنے کے بعد صحابہ کو عطا کرتے، اور صحابہ کرام اس کو مسح کرتے، اس کو پیتے، اس کو چہروں پر ملتے، بدن پہ ملتے، ہاتھوں پہ ملتے، اور آقا علیہ السلام فرماتے اپنے وضو کا کلی کا پانی وضع کر کے فرماتے کہ انہیں چہروں پر بدن پر مل لو۔ قال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ ثم قال لهم اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، متفق علیہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر اشعری دونوں بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے پیالہ منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پانی میں اپنا چہرہ مبارک دھویا اور اپنی کلی کر کے پانی اس میں گرایا، اور ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر اشعری دونوں بھائیوں سے کہا کہ دونوں اشعری بھائیوں میری کلی کا چہرے کے دھلے ہوئے پانی کا جو حصہ ہے پی بھی لو، چہروں پر بھی مل لو، سینوں پر بھی مل لو۔ ھذا حدیث متفق علیہ۔ اب میں جو استدلال کی میری بنیاد استدلال کی کیا ہے، اگر صحابہ کرام خود کر لیں، میں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو یہ تو محبت بھی ہے، تبرک بھی ہے، صحابہ کی محبت ہے۔ یہاں میں وہ حدیثیں آج لا رہا ہوں، حدیث جس میں صحابہ کرام کا عمل از خود نہیں، آقا علیہ السلام نے کلی کی اور صحابہ کو فرمایا پی لو، چہرہ دھویا، کلی کی، فرمایا چہروں پر مل لو اور سینوں پر مل لو۔ تو اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام اپنے حکم سے بتا رہے ہیں کہ میری کلی میں بھی وہ فیض ہے، اس میں توسل بھی ہے، تبرک بھی ہے۔ اگر توسل و تبرک نہ تھا تو حضور انہیں چہروں اور منہ پر ملنے کا کیوں فرماتے؟ یہ حدیث متفق علیہ۔ اب آپ سوچئے یہ سارے واقعات جو بتائے ان میں کہیں دعا کا ذکر ہے کہ حضور نے ان کے لیے دعا کی، کوئی عمل کیا؟ نہیں، کلی کا پانی ہے، توسل و تبرک ہو رہا ہے۔ چہرے کا گرا ہوا سر کا پانی ہے، توسل و تبرک ہو رہا ہے۔ تو یہ توسل بالذات ہے، یہ توسل بالدعا اور توسل بالعمل صالح ہے۔ یہی عروہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح بخاری میں جو حدیبیہ میں ہوا، حتیٰ کہ لعاب دہن تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ کرام اٹھا کر چہروں پر مل لیتے، بینی مبارک صاف کرتے تو صحابہ چہروں پر مل لیتے، پانی گراتے تو قطرہ قطرہ مل لیتے،
بال مبارک کاٹتے تو ایک ایک اٹھا کے رکھ لیتے. یہ جو صحابہ کرام کے پل جماعت کا عمل تھا، اگر اس میں برکت نہ تھی، توسل نہ تھا، شفاعت نہ تھی، خیر نہ تھی، شفا یابی نہ تھی، فیض نہ تھا، نفع نہ تھا، تو حضور نے یہ عمل کروایا کیوں اور صحابہ نے کیا کیوں؟ اب یہ کہنا کہ اس سے برکت حاصل ہوتی تو برکت فیض نہیں ہے، برکت فیض نہیں ہے. حتیٰ کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے ام سلیم کے گھر تو وہ آپ کے پسینہ مبارک کو جمع کر لیتی اور شیشے میں جمع کر کے رکھتی. آقا نے پوچھا ما تصنعین یا ام سلیم؟ فقالت یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیاننا. قال اصبت. پسینہ جمع کر رہی. پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ جملہ سننے والا ہے. عرض کی یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے اس سے برکت لیں گے، بچوں کے لیے برکت لیں گے. فقال اصبت. تم نے ٹھیک کیا ہے، صحیح کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود امت کو تعلیم دے رہے ہیں. اس میں وہ برکت نماز سے لینے کا تو ذکر نہیں ہے، عمل صالح سے توسل و تبرک کا ذکر تو نہیں ہے. کوئی پسینے سے فیض پا رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی کلی سے فیض پا رہا ہے، کوئی وضو کے قطروں سے فیض پا رہا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون اقدس سے فیض پا رہا ہے، اور کوئی آقا علیہ السلام کے بول مبارک سے فیض پا رہا ہے. امام طبرانی روایت کرتے ہیں رجال صحیح کے ساتھ، مالک بن حمزہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں جتنے کنویں تھے، جن کنووں میں ان کے پانی کڑوے تھے، جن کنووں میں حضور نے لعاب دین تھوک مبارک پھینک دیا، وہی کنویں میٹھے بھی ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگ پانی بھی پیتے، وہ یتیمنوا بہا، اس سے برکت بھی لیتے تھے. قد باسق فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بئر بدا میں ایسا کیا، ابن سعد نے روایت کیا ہے. اور پھر اسی طرح بئر غرس میں ایسا کیا. جہاں جہاں میرے آقا نے کیا اس کی برکت ہو گئی، اس کا فیض ہو گیا. اور صحابہ کہتے، مروان بن ابی سعید بن معلہ کی روایت ہے، کہتے ہی عین من عیون الجنہ، جہاں میرے آقا کی تھوک مبارک پڑ گئی صحابہ کہتے کہ یہ جنت کے کنووں میں سے کنواں بن گیا، جنت کے کنووں میں سے. ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے. اس کو امام اسقلانی نے علی صحابہ میں روایت کیا بئر روما کا ذکر کرتے ہوئے. حارثہ انصاری نے بئر بنی امیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے. ایوب عن محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہوئے الغرض اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کے عمل، تابعین کے عمل، اتباع التابعین کے عمل اس پر شاہد ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کی بات کر رہا تھا. حضرت سفینہ روایت کرتے ہیں قال احتجم النبی فقال لي خذ هذا الدم فادفنه من الطير والدواب والناس. آقا علیہ السلام نے اپنی احتجام کرایا، بچنے لگوائے، اور جو خون مبارک نکلا میرے آقا نے فرمایا. امام بخاری نے روایت کیا تاریخ الکبیر میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ اور شعب الایمان میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابن عدی نے الکامل میں، ذہبی نے میزان الاعتدال میں، امام اسقلانی نے تلخیص الحبیر میں، کل ائمہ نے روایت کر کے. اور امام طبرانی بزار نے کہا رجال طبرانی ثقہ ہے. فرمایا کہ میرا پانی لے جاؤ اور ایسی جگہ دفن کرو، ایسی جگہ جہاں نہ پرندے آئیں، نہ جانوروں کے پاؤں پڑے، نہ انسان کے پاؤں پڑے. کہتی ہیں فتغیبت فشربتہ، میں غائب ہو گئی اور خون مبارک بجائے دفن کرنے کے میں نے خود پی لیا. جب پی لیا ثم سألنی او اخبرا، مجھ سے آقا نے پوچھا یا کسی نے ان کو بتا دیا، پوچھا کہ سفینہ کیا کیا، اس کا جو خون میں نے دیا تھا اس کا کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پی لیا تھا. انی شربتہ فضاحکا، میرے آقا سن کے مسکرا پڑے. اب قرآن کہتا ہے حرمت الدم، قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم الدم. اب سن لیں ولحم الخنزیر، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر خون اور مردار اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. قرآن بلا استثناء خون کو حرام کرتا ہے. اور صحابہ اور صحابیات آقا کے سامنے آقا کا خون پاک اور خون مبارک پیتے ہیں، حضور مسکراتے
اور یہ نہیں کسی کو کہا کہ قرآن نے خون کو حرام قرار دیا تم نے کیوں پیا، نہیں، ہر ایک کا خون حرام ہوگا، مصطفیٰ کا پاکوں سے بھی پاک ہے۔ اور اس کو امام بخاری روایت کر رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے، کس کس شے کا توسل تھا، کس کس شے کا تبرک تھا، کس کس شے سے نفع حاصل کرتے اور صحابہ فیض حاصل کرتے۔ اسی طرح شیبانی نے اور مقدسی نے روایت کی، اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہوئی، کیسان مولا عبداللہ بن زبیر سے روایت ہوئی، ابو نعیم ابن عساکر نے روایت کیا، ام ایمن نے روایت کیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام آخری ایام میں آقا علیہ السلام جب علیل تھے ایک پیالہ رکھتے تھے چارپائی کے پاس، اور اس پیالہ میں آقا علیہ السلام بول مبارک کرتے، بول مبارک کیا، ام ایمن روایت کرتی ہیں، ام ایمن، بول مبارک میرے آقا نے پیا اور اس بول مبارک کو کر کے پیالے میں رکھوا دیا، اور ام ایمن سے کہا، حدیث ہے کہ اس پیالے میں جو رکھا ہے اس کو جا کے پھینک دے، اس کو جا کر پھینک دے، جو اس پیالے میں جو رکھا ہے۔ اب بڑی خاص بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ام ایمن گئیں اور انہوں نے جا کر جو کچھ اس میں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا بول مبارک، اس کو جا کر پی لیا، واپس آئیں، قال یا ام ایمن، کیا کیا؟ عرض کیا قد واللہ شربت ما فیہا، آقا جو پیالے میں تھا وہ میں نے پی لیا۔ قالت فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، آقا علیہ السلام سن کے ہنس پڑے، دندان مبارک نظر آ گئے۔ ثم قال اما انک لا یفجع بطنک بعدہ ابدا، ام ایمن خدا کی قسم جب تک زندہ رہو گی اب تمہارے پیٹ میں کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا اس حدیث کو، اور دیگر ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، جو سوچنے والی وہ یہ کہ بول مبارک کی ایک یہ حدیث، ایک حکیمہ بنت امیمہ کی، اور علامہ شوکانی اپنی کتاب میں، علامہ شوکانی ابن تیمیہ کے مسلک کے، وہ نیل الاوتار میں باب الطہور میں نقل کر کے ایک حدیث کہتے ہیں اس روایت میں ضعف ہے، مگر یہ اور روایتوں بھی ثابت ہے، اور یہ روایت لا کر ثابت کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ شریعت میں ایسے حالات میں پیالے میں اپنا بول کر کے رکھنا جائز سنت رسول ہے۔ انہوں نے حکم شریعت ثابت کیا، گویا اس کو نہ رد کیا نہ انکار کیا۔ بول مبارک کا پینا علامہ شوکانی نے نیت الاوتار میں مسلسل دو حدیثیں روایت کر کے بیان کیا، اور حکیمہ بنت امیمہ روایت کرتی ہیں امہا، یہی بول مبارک کانا نبی جبول فی قدح عیدان رکھتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے کہا، حکیمہ بنت امیمہ سے حکم دیا، حضرت ام حبیبہ کی خادمہ تھی، فرمایا جا کے اس کو پھینک دے، وہ جا کے پی گئیں۔ آقا نے پوچھا این البول الذی کان فی القدح، قالت شربتہ، قال لقد احتضرت من النار بہزار، پوچھا اس سے حکیمہ وہ میرا بول، میرا پیشاب مبارک پیالے میں تھا، کہاں گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ فرمایا جا میرے بول کے وسیلے سے، برکت سے تمہارا جسم دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ اسے امام طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا۔ پھر امام ابن جریج سے آگے روایت آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بول مبارک کو، پھر اگلا واقعہ انہوں نے پیا، لکڑی کے پیالے میں تھا، حضرت ام حبیبہ والا واقعہ، اور آقا نے فرمایا کہ یا ام یوسف، اس کی کنیت تھی، فما ماردہ، فرمایا کانت صحتا یا ام یوسف، جا میرے بول مبارک کو پی کر مرتے دم تک تمہیں صحت ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں فما ماردت قط حتی مردہا الذی ماتت فی، وفات کی مرض سے پہلے پوری عمر حضور کے بول مبارک کے تبرک اور توسل سے بیماری نہیں ہوئی۔ اب یہ جو سارے واقعات آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے آثار سے برکت کے ہیں، ذات اقدس سے آثار کے برکت کے ہیں، اور میں نے آپ کو عرض کیا
کہ نہ صرف یہ بلکہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت خود توسل کرنا تھا اپنی ذات سے، تاکہ امت کے سامنے اپنی سنت وضع ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی توسل کر کے امت کو بتایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ سے توسل کیا۔ جب صدیق حضرت علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی، امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام طبرانی نے، امام حیثمی نے روایت کیا، اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو اور راوی کو ثقہ کہا، اور امام حاکم نے کہا اس کے رجال صحیح ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ جب قبر کھود لی، آقا علیہ السلام خود لیٹے، چونکہ انہوں نے پالا تھا میرے آقا کو، اور چچی تھی آقا علیہ السلام کی، لیٹ گئے، اور جب ان کو قبر میں دفن کرنے لگے لٹا لیا، تو آقا علیہ السلام کی سنت دیکھی حدیث صحیح سے، آقا نے ہاتھ اٹھائے اور قال اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میری والدہ یعنی پالنے والی ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ولکنھا حجتھا، اور اسے اس کی حجت کی تلقین فرما، ووسع علیہا مدخلھا، اس کی جگہ کو کھلا کر دے، بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، میں تجھے اپنا وسیلہ دیتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تجھے میرا وسیلہ ہے، میرے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش کرا دے، اور جو انبیاء مجھ سے پہلے ہوئے ان کا وسیلہ دیتا ہوں۔ ارے حضور نے اپنی ذات کا وسیلہ دے کر اور پہلے انبیاء کا وسیلہ دے کر کائنات رہتی دنیا تک توسل بالمصطفیٰ کو اپنی سنت بنا دیا۔ اب اٹھا کے حدیثوں کو دیکھیے، اپنی سنت میرے آقا نے بنا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وسیلہ دے کر۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح میں نے عرض کیا کہ علامہ ابن تیمیہ نے پھر ان توسل کی تمام صورتوں کو پھر آگے بیان کیا ہے۔ آئیں حضرت فاطمہ بنت اسد کا جو میں نے حوالہ دیا، اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، اس کو امام سیوطی نے جمع الجوامع میں روایت کیا۔ فرمایا اللہم اغفرھا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فانک ارحم الراحمین۔ اور پھر آگے امام ابو نعیم نے پھر حدیث دی، فرمایا لقنھا حجتھا ووسع علیہا مدخلھا بحق نبیک، یا اللہ تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کے واسطہ اس کو معاف کر دے۔ طبرانی ابو نعیم میں۔ الغرض اس طرح بہت ساری کتب نے ان تمام احادیث کو روایت کیا، بہت ساری کتب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے ان تمام واقعات کو۔ اب جو بات سمجھنے والی، حضور کے آثار سے تبرک، حضور کے نالین سے تبرک، حضور کے بالوں سے تبرک و توسل، حضرت انس بن مالک، ان کے پاس بال مبارک انہوں نے لیے، اور انہوں نے وفات سے پہلے وصیت کی حضرت انس بن مالک میں، اور پسینہ ان کے پاس تھا، وصیت کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب میری وفات ہو تو یہ حضور کا پسینہ میرے کفن اور میرے جسد کو لگا دینا۔ اب مجھے یہ بتائیے، بندہ تو فوت ہو گیا، اب قبر میں کسی کو خوشبو تو دکھانی نہیں۔ قبر میں اگر سمجھے کہ حضور کے پسینے کی خوشبو تھی تو قبر میں خوشبو کس کو سنگھا رہے ہیں؟ قبر میں تو نہ خوشبو سنگھانا نہ دکھانا، قبر میں تو ایک ہی مرحلہ ہے بخشش و مغفرت کا۔ انس بن مالک نے اپنی قبر میں اپنی میت اور کفن کے ساتھ آقا کا پسینہ لگایا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آقا کا پسینہ لگ جائے تو اس پہ بھی قبر کے اندر بخشش ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہر سطح پر مقرب رہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نہ صرف اپنی ذات کا بلکہ اولیاء کا، صلحاء کا، ان کا وسیلہ بھی امت کو تلقین کیا۔ اور میں گفتگو کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔
پھر حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آپ نے واقعہ سنا ہے، میں اس سے حکم اخذ کروں گا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث متفق علیہ، اس پر بحث کی ضرورت نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ بخشش کی سبیل، اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر عدد 100 ہی کر دیتا ہوں پورا۔ اس نے اس مولوی صاحب کو بھی مار دیا، اس ملا کو مار دیا جس نے کہا بخشش کی اب کوئی سبیل نہیں۔ پھر کسی مرد صالح سے ملا، فقیر سے پوچھا کوئی سبیل؟ اس نے کہا جا۔ اب آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اپنی امت کو، کہا کہ وہ ایک القریۃ الصالحہ ہے، اور چلا جا اس القریۃ الصالحہ میں جہاں کچھ اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، اولیاء، اور اس قریہ میں جا کر فرمایا کہ تو عبادت کرنا ان کے قریب۔ وہ شخص چل پڑا، فرمایا آقا علیہ السلام نے ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، اولیاء صالحین جس بستی میں رہتے تھے ادھر چلے گئے۔ فکان الی القریۃ الصالحہ اقرب منہا بشبر، رستے میں موت ہو گئی۔ جب موت واقع ہو گئی، ابھی اولیاء کی بستی میں پہنچا نہیں تھا، ڈیتھ ہو گئی، گر گیا۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئی۔ اب صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2766 کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ چونکہ قاتل تھا، دوزخ والے فرشتے کہیں ہم لے جائیں گے، جنت والے فرشتے کہیں نہیں، اولیاء اللہ کی طرف چل پڑا تھا، ہم لے جائیں گے۔ ان کا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہونے کے بعد پھر حکم آیا ایک اور فرشتے کے ذریعے، کہا کہ جھگڑا نہ کرو، دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لو۔ اگر اس کے گھر والی بستی کی طرف فاصلہ تھوڑا ہو اور اولیاء کی بستی جدھر جا رہا ہے فاصلہ زیادہ ہو تو دوزخ والے لے جائیں۔ اگر اولیاء کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہو، گھر کی طرف فاصلہ زیادہ ہو چکا ہو تو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ ناپو، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق ہے۔ حکم دیا ناپو، اور ساتھ زمین کو حکم دیا اللہ پاک نے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، رواہ مسلم۔ زمینوں کو حکم دیا اے اولیاء کی بستی کی طرف زمین کا حصہ تو سکڑ جا، اور اس کے گھر والی بستی کی طرف کا فاصلہ تو پھیل جا، چونکہ میرے ولیوں کی طرف جانے کا ارادہ کر کے نکل چکا تھا، بھلے فاصلہ زیادہ ہے، سکڑ جا، میرے اولیاء کا توسل ہے، اس کی بخشش ہو جانی چاہیے۔ میرے آقا نے ولیوں کے وسیلے سے اس شخص کی بخشش کا مجدہ صحابہ کو سنایا، صحابہ کو سنایا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح یہ سنایا کہ کیسے آقا کے وصال کے بعد صالحین کا وسیلہ ہوگا۔ حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی متفق علیہ، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ جنگیں ہوں گی، مسلمانوں کی فوج فتوحات کے لیے نکلے گی، دشمن کی فوج سے سخت مقابلہ ہوگا، جیتنے کے امکانات نہیں ہوں گے۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ فیقولون نعم فیفتح لهم به، وہ کہیں گے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آقا کی زیارت کی ہو، حضور کا صحابی؟ وہ کہیں گے ہاں، کہیں گے اس صحابی کو لے آؤ، اس کے وسیلے سے مسلمان فوج کو فتح ہو جائے، یہ آقا نے فرمایا۔ پھر حضور یہ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ، باب فضل الصحابہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حدیث نمبر 2532 میں اس کی پڑھ رہا ہوں، اور بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے فیقولون انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب النبی، کوئی حضور کا صحابی ہے؟ جنگ بڑی سخت ہے، فتح کے امکان نہیں، دشمن بڑا بے جگری سے لڑ رہا ہے۔ کہا جائے گا نا فیوجد الرجل
فیفتح لہم بہی، صحابی پکڑ کے لایا جائے گا، اس صحابی کے وسیلے سے مسلمانوں کی فوج فتح پا جائے گی۔ پھر آقا نے فرمایا پھر اگلا زمانہ آئے گا، اس میں صحابہ نہیں رہیں گے، پھر فتح کرنا مشکل ہوگا۔ جب یہ فتوحات ہوئی، 100 سال تک اسلامی فتوحات ہوئی، آقا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ثم یبعث البعث الثانی فیقولون هل فیکم من رأى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابی تو کوئی نہیں، پر تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، یعنی تابعی؟ کہا جائے گا ہاں ایک تابعی ہے، اس کو لایا جائے گا۔ فیفتح لہم بہی، ایک تابعی کے توسل سے، وسیلے سے مسلمانوں کی فوج کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر آقا نے فرمایا ثم یبعث البعث الثالث، پھر تیسرا زمانہ آئے گا، اگلا لشکر، تابعین بھی نہیں بچیں گے، اگلا دور آ جائے گا، کہا جائے گا هل فیہم من رأى اصحاب النبی فیفتح لہم بہی ثم یبعث البعث الثالث فیقال انظروا هل ترون فیہم من رأى اصحاب النبی ثم یکون البعث الرابع فیقال انظروا هل ترون فیہم احدا من رأى احدا من رأى اصحاب النبی۔ کوئی ایسا ہے جس نے کسی ایسے کو دیکھا ہو جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھنے والے کو دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا، آ کے حضور کو تکنے والے کی نسلوں کو دیکھا، انہیں کہا جائے گا ہاں وہاں ایک شخص ہے۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا، فیوجد الرجل، اس کو بلایا جائے گا، فیفتح لہم بہی، پھر اس شخص کے توسل سے فتح عطا کی جائے گی۔ اب آپ بولیے اس سے زیادہ سری حضور کے صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، اولیاء صالحین کے وسیلے سے